بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، اکثر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ندی کے بیچوں بیچ بنی ہوئی ہے۔ کیا ایسا واقعی ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی آتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام سے تھا۔ آپ علیہ السلام کے اندر 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار دکھنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ اپنا خواب کسی کے بھی سامنے ظاہر مت کرنا، اور اس خواب کو کسی کے سامنے لانے سے بھی منع کیا۔ قرآن کریم کی ایک سورت انہی کے نام پر ہے، سورہ نام۔ سورہ غافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چپکے سے سن لیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے تھے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے کہا خواب میں سورج چاند ستارے مطلب یہ ہے، سورج کو باپ، چاند کو ماں اور ستارے یعنی بھائی ہم ہیں، یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگ گئے۔ پھر بڑے بھائی نے اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے بڑے بھائی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا چلو ٹھیک ہے، یوسف کو گھر مت لے کر جاؤ اور نہ ہی اس کو قتل کرو، بلکہ اسے دور کہیں بھگا دو۔ اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک نمکین پانی والے کنویں کی طرف لے گئے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر ایک بھیڑ کو قتل کر کے اس بھیڑ کا خون اس قمیض پر لگا دیا، اور اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس اس خون سے بھری قمیض کو لے کر چلے گئے۔ پھر گھر پہنچنے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے تو وہ سارے بھائی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے، اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون سے بھری ہوئی قمیض دکھا کر کہنے لگے ہم یوسف کو بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے، جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ جب ہم نے واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو وہاں ایک بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور کچھ دیر بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی۔ یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد یہودا نے کہا بابا ہم تو خود اس بات سے حیران ہیں۔ تو اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کی اولادیں تک ہو گئی، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ذریعے اس نمکین پانی کے کنویں سے نکالے گئے، اور انہی قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا۔ ناظرین، آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین
اور بیحد خوبصورت تھے، اس لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی جن کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلق بنائے۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا اور زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ خواہش رد کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور جس کمرے میں زلیخا رہتی تھی اس کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے 7 دروازے ہوا کرتے تھے۔ وہ اتنے بڑے تھے، بہت زیادہ مضبوط تھے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اندر بلوایا تھا تو ان 7 کے 7 دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا، اور جب زلیخا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام ان دروازوں کی طرف بھاگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 کے 7 دروازے اپنے آپ کھلتے چلے گئے، اور آخری دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کھڑا پایا، اور زلیخا بھی اتنے میں وہاں آئی اور اس نے جل چلاکی سے عزیز مصر سے کہا، جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اسے قید کیا جائے یا سخت عذاب دیا جائے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر، معاملہ اس سے الگ ہے، یعنی الٹا ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے، ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا، لیکن باوجود اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں قحط پڑ گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سبھی بیٹوں کو مصر جا کر اناج لانے کے لیے امیر مصر کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، یہ بات نہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھی اور نہ ہی ان کے بیٹوں کو، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر جب غلہ لینے گئے تو انہوں نے اپنا پیالہ غلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد تک پہنچایا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ اس قمیض سے واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔